السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، خیر مقدم ہے آپ کا آج کی اس نشست میں، جس کا موضوع ہے میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں بھی تمہاری جیسا ایک انسان ہوں۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، ہاں فرق یہ ضرور ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ، تمہارا رب العالمین، تمہارا اللہ، الہ صرف ایک ہی اللہ ہے، الہ ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہے، یا جو کوئی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہو، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو وہ نیک کام کرے، فلیعمل تو وہ کام کرے، عملا صالحا نیک خالص کام کرے، خالص نیک کام کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے سامنے بشر ہونے کا کئی بار اعتراف۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو اس میں کچھ کمی بیشی کر دی۔ جب سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا، آپ نے اتنی رکعت پڑھی ہے۔ یہ سن کر آپ الٹے پاؤں پھرے، قبلہ کی طرف منہ کیا، سہو کے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا، پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا، اگر نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آتا تو میں ضرور تمہیں بتاتا، لیکن یہ بات ہے کہ میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو تو میں بھی بھول جاتا ہوں، تو جب میں بھولوں تو مجھے یاد دلانا، اور جب میں تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک پڑ جائے تو اپنے ظن غالب کے مطابق اپنی نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرے اور سہو کے 2 سجدے کر لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک بشر ہوں اور تم آپس میں جھگڑتے ہو، میرے پاس آتے ہو، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک فریق دلائل دینے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، اور میں اس کے دلائل سن کر اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اب اگر میں کسی فریق کو اس کے بھائی کا کچھ حق دلا دوں تو یاد رکھو میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دلا رہا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے۔ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اس وقت لوگ حجور میں پیوند کاری کرتے تھے۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا کرتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم یہ کام نہ کرو تو شاید بہتر ہو۔ لوگوں نے پیون لگانا چھوڑ دیا تو کھجور پھل کم لائی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک بشر ہوں، جب میں تمہارے دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اس پر عمل کرو، اور جب میں کوئی بات اپنی رائے سے کہوں تو میں بھی آخر آدمی ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔
آپ کی شان میں افراط و تفریط کا شکار ہونے والے حضرات یہ حدیث ہمیں اس لیے درج کرنی ہے، ضرورت محسوس ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امت افراط و تفریط کا شکار ہو گئی۔ کچھ لوگ اس بات پر مصر ہیں کہ آپ بشر تھے ہی نہیں بلکہ نور تھے۔ یہ احادیث انہیں سمجھانے کے لیے ان پر حجت کے طور پر درج کی گئی۔ دوسرا فریق وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں جیسا ایک معمولی انسان سمجھتا ہے۔ یہ انتہائی گستاخی اور سخت نادانی ہے۔ اس لیے دونوں پہلو پر غور سے سمجھنے کے لیے قرآن کریم اور صحیح احادیث کی تعلیم لینی لازمی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی ملاقات کا شوق پیدا کرے اور نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور شرک سے ہر طرح سے بچائے۔